جب ہم غار سور میں چھپے تھے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر مشرکین کے کسی آدمی نے اپنے قدموں پر نظر ڈالی تو وہ ضرور ہم کو دیکھ لیں گے۔ پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، ان دو کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ تعالیٰ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو دنیا میں اور جو کچھ اللہ کے پاس آخرت میں ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کا اختیار دیا تو اس بندے نے اختیار کر لیا جو اللہ کے پاس تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ ہم کو ان کے رونے پر حیرت ہوئی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی بندے کے متعلق خبر دے رہے ہیں جس سے اختیار دیا گیا تھا، لیکن بات یہ تھی کہ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ بندے تھے جنہیں اختیار دیا گیا تھا، اور واقعتاً حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہمیں سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اپنی صحبت اور مال کے ذریعے مجھ پر ابو بکر کا سب سے زیادہ احسان، اور اگر میں اپنے رب کے سوا کسی کو جانی دوست بنا سکتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلام کا بھائی چارہ اور اسلام کی محبت ان سے کافی ہے۔ دیکھو، مسجد کی طرف تمام دروازے جو صحابہ کے گھروں کے طرف کھلتے تھے سب بند کر دیے جائیں، صرف ابو بکر کا دروازہ رہنے دو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کو ساتھ لے کر احد پہاڑ پر چڑھے تو احد کانپ اٹھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احد قرار پکڑ کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اور حسن رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیتے اور فرماتے، اے اللہ، تو انہیں اپنا محبوب بنا، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 چیزوں کا حکم فرمایا تھا اور 7 ہی چیزوں سے منع بھی فرمایا تھا۔ جن چیزوں کا حکم فرمایا تھا ان میں انہوں نے مریض کی عیادت، جنازے کے پیچھے چلنے، چھینکنے والے کا جواب دینے، سلام کا جواب دینے، مظلوم کی مدد کرنے، دعوت کرنے والے کی قبول کرنے اور قسم پوری کی دعوت کرنے کا ذکر کیا۔